بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے، جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے، دین و شریعت۔ جی تو یہ فرمائیے گا کہ دین و شریعت کسے کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور تمام انبیاء کرام جو دین و شریعت لائے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں یا مماثل تھیں؟ دین کہتے ہیں طریقہ زندگی کو، اور شریعت کہتے ہیں اسلامی قانون کو۔ دین اور شریعت کا باہمی ربط بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بدن اور لباس کا ہے۔ بدن بدلتا نہیں ہے، لباس بدلتا رہتا ہے۔ ہاں، بدن میں ارتقاء ہوتا ہے، 60 سال پہلے جو بدن تھا 60 سال کے بعد بدن وہی ہے، لیکن اس میں ارتقاء ہو رہا ہے، لیکن لباس اس کا اپنے اپنے وقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس میں دین بدن ہے اور شریعت لباس ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ شریک بھائی ہیں۔ باپ شریک ہونے کا مطلب ہم سب کا دین ایک ہے، لیکن ہمارے لباس شریعت مختلف ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت آدم سے لے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے، دین واحد۔ ہاں، البتہ لباس شریعت مختلف ہے، وہ مختلف اسباب ہیں جس کی وجہ سے شریعتیں اپنے اپنے زمانے میں مختلف ہوتی رہیں۔ تو گویا کہ دین ایک راستہ ہے اور شریعت اس راستے پہ چلنے کی اصول و قواعد ہیں جس کی بنیاد پہ انسان منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو راستہ بدلتا نہیں ہے، چلنے کی جو ہے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر یہ تمام شریعتیں مختلف ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس اختلاف کی؟ اصل میں اس بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر 4 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلا سبب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسباب و علل کے اختلاف کی وجہ سے شریعتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک نبی کے زمانے میں لاحق ہوئے ہیں لیکن دوسرے نبی کے زمانے میں وہ اسباب ظاہر نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ سے ایک شریعت مختلف بن گئی۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام کر لیا، کیونکہ واقعہ اور سبب یہ بنا کہ انہیں عرق النساء کی تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں اپنی مرغوب ترین غذا جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا۔ تو وہ سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا یہاں تک کہ یہ پھر شریعت کا حصہ بن گیا، یہ شریعت کا حصہ بن گیا ان کے لیے۔ تو لیکن وہ ایک خاص سبب ظاہر ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا، لیکن شریعت محمدی میں یا ملت ابراہیمی کے اندر یہ حرام نہیں تھا، اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔ تو اس لیے یہ ایک سبب بنا کہ ایک سبب ظاہر ہوا جس کی وجہ سے وہ اس کو حرام کر دیا گیا، لیکن اور شریعتوں میں یہ سبب ظاہر نہیں ہوا تو وہاں وہ حلال رہا۔ اچھا حضرت، یہاں اس سے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اوپر کچھ ایسی منتیں مان کر حلال چیزوں کو حرام کر لیں؟ اصل میں ایسا نہیں، ہماری شریعت میں اس کی ممانعت قرار دے دی گئی ہے کہ حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ایک اللہ نے قرآن میں قرآن کریم بڑے واضح طور پہ کہا کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو، کہ آپ زیادہ متقی یا اپنے زیادہ کہ جی میں بہت ہوں تو آپ حلال کو بھی حرام کر لیں، تو اس کی ممانعت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حضرت، یہ فرمائیے کہ اب یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک بڑا لمبا یہ ایک سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے مختلف زمانوں میں مختلف حالات کی وجہ سے مختلف شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے جس میں ظاہر ہے انسان سب سے افضل ہے، لیکن اللہ کی اور بھی بہت، اللہ نے جانور بھی پیدا فرمائے اور بہت ساری اور دوسری مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن صرف انسان ہی کیوں شریعت کا مکلف ہے؟ یہ دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے اوپر شریعت کیوں نہیں نافذ ہوئی؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تکلیف شرعی کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ تکلیف شرعی کسے کہتے ہیں؟ تکلیف شرعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو وہ